السلام علیکم دوستو، اپنا ذوق چینل ایک اور نئی منفرد ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جس کا عنوان ہے صحابی رسول حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور پورے جزیرۃ العرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر مشہور ہو گئی، تو یمن میں اسود عنسی، یمامہ میں مسیلمہ کذاب اور بلاد اسد میں طلحہ اسدی اسلام سے مرتد ہو گئے، اور ان تینوں کذابوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں، اور بالکل اسی طرح اپنی اپنی قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، جس طرح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اسود عنسی ایک شعبدہ باز، کاہن، بد باطن، شر پسند اور طاقتور شخص تھا۔ اس کے علاوہ وہ نہایت فصیح و بلیغ اور جادو بیان مقرر تھا۔ وہ اپنی قوت تقریر اور زور خطابت کے ذریعہ لوگوں کی عقلوں کو مسخر کر لیتا۔ وہ اتنا عیار تھا کہ اپنی بے بنیاد اور چھوٹی باتوں کے سہارے عوام کے جذبات سے کھیلنے اور خواص کو مال و دولت اور جاہ و منصب کی طلب پر برانگیختہ کرنے کی پوری قدرت رکھتا تھا۔ وہ لوگوں کے اوپر اپنی ہیبت طاری رکھنے کے لیے ہمیشہ ان کے سامنے نقاب پوش ہو کر نکلتا تھا۔ اس وقت یمن پر ابنا کی حکومت تھی اور ان کے سربراہ صحابی رسول حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے آباء و اجداد ایرانی تھے اور ترک وطن کر کے یمن میں آباد ہو گئے تھے، اور ان کی مائیں عربی نسل تھیں۔ ان تارکین وطن کے سردار بازان ظہور اسلام کے وقت شاہ ایران کی طرف سے یمن کے حاکم تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ان کی دعوت کی برتری ان کے سامنے واضح ہو گئی، تو انہوں نے کسریٰ کی اطاعت کا طوق اپنی گردن سے اتار پھینکا اور اپنی قوم سمیت اللہ کے دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اس منصب پر برقرار رکھا، یہاں تک کہ اسود عنسی کے دعوی نبوت سے کچھ عرصہ قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ اسود عنسی کی دعوت پر جن لوگوں نے سب سے پہلے لبیک کہا، وہ اس کے اپنے قبیلے بنو مذہج کے لوگ تھے۔ اس نے ان کو لے کر صنعاء پر حملہ کیا اور اس کے حاکم شہر ابن بازان کو قتل کر کے ان کی بیوہ دازہ سے شادی کر لی۔ پھر صنعاء سے دوسرے علاقوں پر چڑھ دوڑا، اور وہ سارے علاقے اس کے حملوں کی تاب نہ لا کر حیرت انگیز طور پر پے در پے اس کے آگے سرنگوں ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضر موت سے طائف تک اور بحرین سے عدن تک کے سارے علاقے اس کے تسلط میں آ گئے۔ لوگوں کو فریب اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے میں اسود عنسی کو سب سے زیادہ جس چیز نے تقویت ملی، وہ اس کی غیر معمولی عیاری تھی۔ وہ اپنے متبعین سے کہتا تھا کہ ایک فرشتہ اس کے پاس وحی لاتا اور اسے غیب کی باتوں سے آگاہ کرتا ہے، اور اس جھوٹے اور بے بنیاد دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنے جاسوسوں کی خدمات حاصل کر رکھی تھی، جنہیں اس نے اس غرض سے ہر طرف پھیلا رکھا تھا کہ وہ لوگوں کے حالات معلوم کریں، ان کی پوشیدہ باتوں کی ٹوہ لگائیں، ان کی مشکلات سے آگاہ ہوں، اور ان کے دلوں میں پیدا ہونے والی تمناؤں اور امیدوں سے واقفیت حاصل کریں، اور پھر یہ ساری معلومات چپکے سے اس کے پاس پہنچا دیا کریں۔ پھر وہ جاسوسوں کی ان فراہم کردہ معلومات کے مطابق ہر ضرورت مند اور پریشان حال شخص سے اس کی ضرورت پریشانی کے لحاظ سے ملاقات اور گفتگو کا آغاز کرتا تھا۔ وہ اپنے متبعین کے سامنے ایسی ایسی عجیب و غریب چیزیں پیش کرتا کہ ان کی عقلیں دنگ رہ جاتیں، یہاں تک کہ اس کی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی
اور اس کی دعوت جنگل کی آگ کی طرح لوگوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود عنسی کے ارتداد اور یمن پر اس کے حملے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں اسلام کی طرف سبقت کرنے والے ان 10 صحابہ کرام کو خطوط لکھے جن سے آپ کو خیر و تعاون کی امید تھی۔ ان خطوط میں آپ نے ایمان اور ہوشیاری کے ساتھ ان کو اس اندھے فتنے کا مقابلہ کرنے پر ابھارا اور ہر صورت میں اسود عنسی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا حکم دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام جس کے پاس بھی پہنچا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور فی الفور اسے نافذ کرنے کے لیے حرکت میں آ گیا۔ اس دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سے سب سے پیش ہمارے اس قصے کے ہیرو فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی تھے۔ ہم اس دلچسپ اور انوکھے واقعے کو بیان کرنے کے لیے انہی کے الفاظ انہی سے مستعار لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں نے اور ابنا میں سے میرے ساتھیوں نے نہ تو اسلام کی صداقت میں ایک لمحے کے لیے شک کیا اور نہ کسی کے دل میں دشمن خدا اسود عنسی کی تصدیق کا کوئی خیال پیدا ہوا، بلکہ ہم لوگ اس کے اوپر حملہ کرنے اور ہر ممکن طریقے سے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ جب ہمارے اور اصحاب سابقہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پہنچے تو ہمیں ایک دوسرے سے بڑی تقویت ملی اور ہر شخص اپنے منصوبے کے مطابق اس پر عمل کرنے کے لیے سرگرم ہو گیا تھا۔ اپنی غیر متوقع اور زبردست کامیابیوں کی وجہ سے اسود عنسی کے اندر غرور و تکبر نے گھر کر لیا تھا۔ اس نے اپنے سپہ سالار قیس بن عبد یغوث کے معاملے میں اپنا رویہ بدل لیا تھا اور اس کے ساتھ رعونت سے پیش آنے لگا، یہاں تک کہ جب قیس کو اس کی طرف سے اپنی جان کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا تو میں نے اپنے چاچا زاد بھائی دازویہ کو ساتھ لے کر اس کے پاس گیا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور اس سے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ ہمارے اوپر ہاتھ ڈالے ہمیں اس کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ اس نے ہماری دعوت کو شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیا اور ہمارے سامنے اپنے دل کی باتیں ظاہر کرتے ہوئے ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے ہم تائید غیبی کی شکل میں اس کے اوپر آسمان سے نازل ہوئے ہوں۔ پھر ہم تینوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم لوگ اس مرتد اور جھوٹے مدعی نبوت سے اندرونی طور پر نمٹیں گے اور ہمارے دوسرے بھائی باہر سے اس کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا رول ادا کریں گے، اور ہمارے درمیان یہ بات بھی طے ہوئی کہ ہم اس معاملے میں اپنی چچا زاد بہن دازا کا تعاون بھی حاصل کریں گے جس سے اسود عنسی نے اس کے شوہر شہر بن بازان کو قتل کر کے شادی کر لی تھی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق میں نے اسود عنسی کے محل میں جا کر اپنی چچا زاد بہن سے ملاقات کی اور اس سے کہا، بہن تم جانتی ہو کہ اس شخص نے ہمیں اور تم کو کس پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس نے تمہارے خاوند کو قتل کیا، تمہاری قوم کی عورتوں کو رسوا اور بے عزت کیا اور اس کے بہت سارے افراد کو موت کے گھاٹ اتارا اور ان کے ہاتھ سے حکومت بھی چھین لی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل یمن اور خصوصیت کے ساتھ ہم لوگوں کو اس فتنے کی سرکوبی کا حکم دیا ہے، تو کیا تم اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کر سکتی ہو؟ میں کس چیز میں تمہارے ساتھ تعاون کروں؟ اس نے دریافت کیا۔ اس کے نکالنے میں نے جواب دیا، نہیں بلکہ اس کے قتل میں۔ اس نے جواب دیا، میں نے کہا خدا کی قسم میرا مقصد بھی یہی تھا، لیکن یہ بات تمہارے سامنے کہنے سے ڈر رہا تھا۔ پھر وہ بولی کہ قسم اس ذات پاک کی
جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دین کی حقانیت اور اس کی صداقت کے متعلق شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اسود انسی کے سوا ایسا کوئی آدمی پیدا ہی نہیں کیا جو میرے نزدیک اس شیطان سے زیادہ قابل نفرت ہو۔ خدا کی قسم، جب سے میں نے اس کو دیکھا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتی کہ یہ ایک فاجر اور بدکار شخص ہے جو نہ کسی حق کی رعایت کرتا ہے، نہ کسی برائی کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ ہمارے لیے اس کو قتل کرنے کی صورت قتل کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ نہایت محتاط ہے اور اپنی حفاظت کے لیے اس نے سخت پہرے کا انتظام کر رکھا ہے۔ محل میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کو اس کے محافظین نے اپنے گھیرے میں نہ لے رکھی ہو، البتہ اس دور والے کمرے کی جس میں کوئی نہیں رہتا نگرانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس کی پشت پر ایک بیابان ہے، تم رات کی تاریکی میں اس کمرے میں نقب لگاؤ، اس میں تم کو اسلحہ اور چراغ ملے گا، وہی تم مجھے بھی اپنے انتظار میں پاؤ گے، پھر اس کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے قتل کر دینا۔ اس نے پوری اسکیم سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن ایسے محل کے کسی کمرے میں نقب لگانا آسان بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ادھر سے کسی آدمی کا گزر ہو اور وہ ہمیں دیکھ کر محافظوں کو آواز دے دے، پھر تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ تمہارا یہ اندیشہ غلط نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں میری ایک رائے ہے۔ اس نے کہا، وہ کیا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ کل تم اپنے کچھ قابل اعتماد آدمیوں کو کاریگروں اور مزدوروں کے بھیس میں میرے پاس بھیج دینا۔ میں ان سے کہہ کر اندرونی جانب سے کمرے میں نقب لگوا دوں گی۔ اس طرح نقب لگانے کا کام بہت تھوڑا سا رہ جائے گا، جس کو تم لوگ باہر سے معمولی کوشش کر کے مکمل کر لو گے۔ اس نے رائے دی، تمہاری یہ رائے بہت مناسب اور معقول ہے۔ میں نے پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد میں نے واپس جا کر اپنے دونوں ساتھیوں کو وہ ساری باتیں بتائیں جو میرے اور میری چچا زاد بہن کے درمیان ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی ان باتوں کو بہت پسند کیا اور کامیابی کی دعا کی، اور ہم اس وقت ان کی تیاری میں لگ گئے۔ ہم نے اپنے معاونین میں سے خاص اور خاص لوگوں کو کوڈ لفظ بتایا اور ان کو تیار رہنے کی تاکید کی، اور ہم نے اس کے لیے صبح کا وقت مقرر کیا۔ جب رات کی سیاہ چادر پورے ماحول پر پھیل گئی تو وقت مقررہ پر میں اپنے دونوں ساتھیوں سمیت نقب کی جگہ پر پہنچ گیا۔ ہم اس کو کھود کر کمرے میں داخل ہو گئے اور چراغ روشن کر کے ہتھیار سنبھالے اور اس دشمن خدا کے خاص کمرے کی جانب چل پڑے۔ میری چچا زاد بہن پہلے ہی سے اس کے دروازے پر ہمارے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس نے مجھے اشارہ کیا اور میں بے دھڑک اس کمرے میں داخل ہو گیا جس کمرے میں وہ دشمن خدا گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے تلوار کی دھار اس کی گردن پر رکھ کر زور لگایا۔ پہلے تو وہ بیل کی طرح ٹکرایا، پھر ذبح کیے ہوئے اونٹ کی طرح تڑپا۔ محافظوں نے اس کی آواز سنی تو یہ کہتے ہوئے اس کی خوابگاہ کی طرف دوڑے کہ یہ کیسی آواز ہے؟ کچھ نہیں، اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے، تم لوگ اپنی جگہوں پر واپس چلے جاؤ۔ میری چچا زاد بہن نے ان کو واپس بھیجتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ہم لوگ محل کے اندر ہی رہے۔ جب صبح طلوع ہوئی تو میں نے ایک فصیل پر چڑھ کر اذان دینی شروع کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، و اشہد ان الاسود العنسی یا کذاب۔ یہی کوڈ لفظ تھا۔ اس کو سنتے ہی مسلمان ہر طرف سے محل کی طرف حملہ آور ہوئے۔
اور محافظ اذان کی آواز سن کر اس کی طرف لپکے اور دونوں فریقین آپس میں بھڑ گئے۔ پھر میں نے اسود عنسی کا سر فصیل کے نیچے پھینک دیا، جس کو دیکھ کر اس کے آدمی کمزور پڑ گئے، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی اور مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ دشمنوں پر ایک زوردار حملہ کیا اور طلوع آفتاب سے پہلے ہی سارا معاملہ نمٹ گیا۔ دن ہوا تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس دشمن خدا کے قتل کی خوشخبری پر مشتمل ایک خط بھیجا۔ جب قاصد یہ بشارت لے کر مدینہ المنورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آج رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی بذریعہ وحی ان کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی تھی کہ اسود عنسی قتل ہو گیا ہے۔ اس کے قتل کی بشارت اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تھی جس رات میں وہ قتل کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، اسود عنسی کو گزشتہ رات قتل کر اس کو ایک مبارک گھرانے کے مبارک شخص نے قتل کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اسے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیروز کامیاب ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کاوش۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی علمی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل اپنا ذوق کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔